کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے جاننے والوں کے اندر ایک بندہ اچانک سے آپ کو پتہ لگے کہ امیر ہونا شروع ہو چکا ہے، پہلے وہ ایک غریب سا بندہ ہے، پھر اچانک سے اس نے بڑی سی گاڑی لے لی، بڑا سا گھر لے لیا، اور پھر جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فلانے کی زمین موٹر وے کے راستے میں آ گئی تھی یا فلانے کی زمین ایئرپورٹ کے راستے میں آ گئی تھی، اس وجہ سے یہ بندہ امیر ہو گیا، اور آپ اس کو محض صرف اور صرف ایک خوش بختی یا حادثہ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی لوگ آج سے 10-15 سال بعد کا کانسیپٹ ریئلائز کرنے اور یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج میں جو چیز بائی کر رہا ہوں اس پہ مجھے ایک ریٹرن ریکوائرڈ ہے، اور جس کیپیسٹی میں مجھے ریٹرن ریکوائرڈ ہے اس چیز کے لیے مجھے اتنا پیریڈ بھی ریکوائرڈ ہے. اب اس کی شارٹیسٹ ایگزامپل آپ لے لیں. 1967 کے اندر اسلام آباد واز کیمنگ ٹو بی. آج 2024 ہے. اب 2024 کے ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے اسلام آباد کے اندر میجورٹی جگہ پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے. یعنی اسلام آباد ابھی بھی کمپلیٹلی ڈیولپ نہیں ہے، اور ابھی بھی ایران ایوینیو بالکل ریسنٹ ڈیولپمنٹ پاکستان اسلام آباد کی ہے جو بالکل ایران ایوینیو ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسلام آباد جیسا شہر جو اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے وہ بھی ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ انٹیسپیٹ کرنا کہ کوئی بھی پروجیکٹ مارکیٹ میں آنے کے بعد ود ان 5 years آپ کو 110% ڈیولپ مل جائے گا، دیٹ از ناٹ دا وے ٹو انویسٹ ان پراپرٹی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی بندے کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار اگر میں نے آج اس پروجیکٹ میں انویسٹ کیا تو کل میرے پیسے ٹرپل اور 4 times بڑھ جائیں گے. لیکن یہ شیخ چلی والے خواب ہے. یہ ریئل اسٹیٹ میں ریگولیٹری موڈ کے اندر انویسٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ کو جس بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا پیریڈ کیا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جگہ آباد کتنے عرصے میں ہوگی. جو مائنڈ میں آپ کی پراپرٹی ایسکیلیشن آپ نے اپنے مائنڈ میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پراپرٹی اس رینج میں جا کے دیکھے، آپ کو اس کو اتنا پیریڈ دینا ہوگا. جب تک آپ کسی چیز کو پیریڈ نہیں دو گے وہ اپنا اوریجنل ایسنس آپ کو نہیں دے گی. اور پھر اس وجہ سے لوگ ود ان ایئر اور 2 years کسی بھی پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کے بعد جب لاس اٹھاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی میں مسئلہ ہے. چند پراپرٹی میں مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ ریئلائز کرو کہ جب آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے لگو گے تو سب سے پہلے آپ اس کے ریٹرن آف انویسٹمنٹ کے کانسیپٹ کو سمجھو گے کہ میں جس جگہ پہ انویسٹ کر رہا ہوں اس کا ہائی ریٹرن کیسے ہوگا. اب یہ بھی بالکل پاسبل نہیں ہے کہ کوئی پروجیکٹ ایسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کہ جہاں پر اگر آپ نے انویسٹ کیا تو وہاں پہ آپ کو ہائی ریٹرن نہیں آئے یا جلدی ریٹرن نہیں آئے. لیکن آپ نے اس پروجیکٹ کی ڈیوریبلٹی، اس کی اسپیس، لیگالٹی اور اس کی ڈاکومنٹیشن کو پہلے گو تھرو کرنا ہے انویسٹ کرنے سے پہلے. اور پھر آپ نے پیریڈ سیٹ کرنا ہے کہ اگر میں اس پروجیکٹ کے ساتھ اتنے ڈیوریشن تک چلوں گا تب یہ پروجیکٹ کمپلیشن کے بعد مجھے اتنا ریٹرن دے گا. آپ اپنی پرائس کے حساب سے اپنے ریٹرنز کو کیلکولیٹ کرو گے تو اس سے آپ کے ریٹرنز پیریڈ کے بغیر نہیں آئیں گے. سو یو ہیو ٹو ریئلائز دا کانسیپٹ کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرو گے تو آپ اس کانسیپٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھو کہ آپ جس بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہو اس پروجیکٹ کا ایک سرٹن پیریڈ ہوگا ڈیولپمنٹ کا. سوسائٹی کی انسٹالمنٹس کا نہیں. دیکھیں 4 years کا پلان اگر سوسائٹی نے آپ کو بنا کے دیا یا 5 years کا پلان آپ کو بنا کے دیا ہے اس کا پرپز آپ کے لیے قسطیں آسان بنانا ہے. اس کا پرپز ہر وقت ڈیولپ کرنا نہیں ہے. ڈیولپمنٹ وہ ٹیک اٹ ٹائم. مطلب آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیریڈ سوسائٹی کو اس لیے دینا پڑتا ہے کہ سوسائٹی آپ کو 110% کمپلیشن دینے کے بعد، ڈیلیورنس دینے کے بعد ڈیولپمنٹ بھی ہینڈ اوور کرے. اور وہاں پر ایک عام زندگی، جس میں ایک عام زندگی اسلام آباد میں گزر رہی ہے، لاہور میں گزر رہی ہے، کسی اور شہر میں گزر رہی ہے، تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک لائف اسٹائل مینٹین ہو جائے. اب اس لائف اسٹائل کو وہاں پہ لانے کے لیے اور اس کو پروسیس میں لانے کے لیے یو وڈ نیڈ ٹائم. تو جو بھی لوگ یہ کانسیپٹ سمجھ کے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے آج پیسے ڈالے اور کل ہمارے ٹرپل اور 4 گنا بڑھ جائیں گے تو وہی لوگ ریل اسٹیٹ میں اسکیم کا شکار ہوتے ہیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز فالو آور چینل اینڈ لائک سبسکرائب.